Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, Miss Simi Kamal, Nadra Panjwani Sahiba, Dr. Tufail from NAD University, Mr. Amir Iqbal of NGRO. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم and congratulations for holding the 6th Karachi International Water Conference, plus the fact it was a pleasure to see کہ پنجوانی حصار کمپلیکس واٹر انسٹیٹیوشن جو کراچی میں بن رہا ہے اس کی ترقی کے اعتبار سے اور اس کی کنسٹرکشن کے اعتبار سے دیکھ کر بہت بے انتہا خوشی ہوئی. پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم رول حصار فاؤنڈیشن نے پلے کیا اور بہت سارے این جی اوز ہیں جو تعلیم کے اندر اور ایشوز کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرائی پارٹائٹ سی کوآپریشن ہے جس میں حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک مل کر اپنے سلوشنز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزوں سے آپ واقف ہیں. میں زیادہ تر گفتگو اپنی اردو میں کروں گا صرف اس وجہ سے کہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ہمارے خیالات کا پرچار پاکستان ٹیلی ویژن اور دوسرے نشریاتی ذریعوں کے ساتھ ہو, تو لہٰذا پاکستانیوں کو جن کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں پانی کی اہمیت اور پانی کی قلت جس سے کراچی شہر پورا واقف ہے, تو اس حوالے سے جتنی جلدی انٹلیکچولی ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اس کا مقابلہ کریں تو معاملات حل ہونے کی طرف جائیں گے. اصل میں اس سوچ کا معاملہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ ایک تھیوریٹیکل تیاری ہے جس میں ریسرچ ہے, جس میں ہیومن ریسورس کی تیاری ہے, جس میں مستقبل کے معاملات کی پیچیدگیوں کے حوالے سے سمجھنا ہے, اور جس میں خاص طور پر ان کمپلیکسٹیز کا ذکر ہوا کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی فیکٹوریل کیفیت ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ایک رسپانسبل ادارہ جیسے آپ نے اب تعمیر بھی کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو منطقی اعتبار سے انٹلیکچول ریسورس تیار ہوگا وہ پاکستان کی بڑی مدد کرے گا. پانی کی قلت اس صدی کی اہم پرابلمز کے اندر آ رہی ہے, اور اس بات کی کوشش انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے کہ انوائرمنٹ کی ذمہ داری کی پرائرٹیز کو جنگ و جدل کے مقابلے پر ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جتنا ہیومن انٹلیکٹ اور ہیومن ریسورس خرچ ہوتا ہے مقابلے میں اور جنگوں کے اندر, اس کا کہیں عشر اشیر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پر خرچ ہو تو دنیا کی تقدیر بدل سکتی ہے. اس کے اندر پاورٹی ایلیویشن بھی ہے, اس کے اندر امپلائمنٹ بھی ہے, وومن امپاورمنٹ بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جیسے ممالک کے اوپر زیادہ اثر انداز ہیں, اور دنیا کے اندر جو سٹریس کی کیفیت بڑھ رہی ہے وہ بھی ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہی ہے. پانی کی قلت اس میں ایک بڑا اہم رول ہے, اور آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ واٹر کا بیہیویئر سائیکالوجی کے حوالے سے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ گھر گھر میں اس بات کا احساس ہو کہ اس کا کیا کیا جائے. آپ دیکھیے کہ ہماری پریشانی تاریخی اعتبار سے کیسی ہے کہ جب میں اسلام آباد آیا تو لاہور کے اندر ہم شالیمار گارڈنز دیکھتے ہیں, اسلام آباد کے اندر کہ فیصل ماسک ہے, خود پریسیڈنسی ہے, جہاں پر پانی کے ساتھ محبت کے حوالے سے واٹر باڈیز آرکیٹیکچر کا ایک بنیادی حصہ ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے نقشے کے اندر بھی واٹر باڈی موجود ہے. مگر جب میں اسلام آباد یا شالیمار گارڈنز ہر جگہ جاتا ہوں تو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی قلت اتنی ہے کہ وہ واٹر باڈیز جو ہیں وہ 365 دن کے بجائے ان کی خوبصورتی جو ہے وہ 30 دن کی رہتی ہے جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کتنا پرانا, اور پانی سے پاکستان کے خطے کی سویلائزیشنل لنک جو ہے اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ سویلائزیشن دریاؤں کے ساتھ بنتی تھی, یعنی چاہے وہ ایمیزون ہو لیٹن امریکہ میں, یا یوفریٹس ہو, یا پھر یورپ کے اندر دریا ہو, دریائے نیل ہو, یا انڈس ویلی سویلائزیشن ہو, اور جب دریا اپنا رخ موڑتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ سویلائزیشن بھی وہاں سے ہٹ جاتی تھی اور کہیں اور چلی جاتی تھی. تو ایک تو سویلائزیشنل موومنٹ پانی کے ساتھ رہا, اور انسان کا تعلق پانی کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ اب جا کر اس زمانے میں یہ احساس ہونے لگا کہ پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے.
مگر اس کے باوجود بڑے ممالک نے، جیسے یہاں اردن کے ہمارے ڈیلیگیٹس بیٹھے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، وہاں پر بھی بے انتہا ریسرچ ہوئی، اسرائیل میں خود ریسرچ ہوئی بے انتہا پانی کے اوپر کہ پانی کی کنزرویشنز کے ساتھ کام کیا جائے۔ دیکھیے یہ زمانہ جو ہے اس کے اندر ایبنڈنس کا بھی امکان ہے، اور ایبنڈنس کا میں ذکر کروں پانی کے حوالے سے تو مجھے رہ کر نیدرلینڈز کا بھی خیال آتا ہے کہ وہ پانی کے معاملے میں جہاں بہتات تھی اور وہ ڈیمز بنایا کرتے تھے، وہاں قلت بھی ہے، مگر ایک چھوٹا سا خطہ جو پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ہے، وہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ بھی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ٹیکنالوجی، واٹر کنزرویشن سائیکلز، ڈرپ اریگیشن مثال کے طور پر، یا ہمارا فلڈ اریگیشن سسٹم جس طرح سے کام کرتا ہے کہ ایک طرف 6 فٹ زمین کے اندر پانی جا رہا ہے اور ایک طرف 6 انچ جا رہا ہے اور پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے دنیا نے اس کم پانی کے ساتھ بھی اپنی غذائی قلت کو اوور کم کرنے کا امکان دکھا دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپچول چیزیں، یہ بہت بڑی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، یہ ایٹیٹیوڈز کی بھی بات ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیمپئنز پیدا ہوں، حصار فاؤنڈیشن جیسے اور سیاسی چیمپئنز پیدا ہوں جو لوگوں کو فارمنگ ٹیکنیکس میں انٹلیکچولی اس طرف لے آئیں کہ جو چیز اویلیبل ہے اس کو جلدی امپلیمنٹ کریں۔ تو the time scale difference between an idea and its implementation، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کا اور حکومتوں کا کام ہے کہ اس کو کیسے جمپ کیا جائے۔ بہت ساری چیزوں میں ہم اس کو جمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پانی کے سلسلے میں دنیا میں مثالیں موجود ہیں، اور یہاں پر حصار فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک تعلق میرا شروع سے ہی ہے، کسی انداز سے گفتگو جاری رہی ہے۔ انہوں نے کراچی اور پورے پاکستان کے لیے جس طرح سے کانسیپٹس کو کلیئرٹی دینے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے واٹر پالیسی جو شاید 2017 کے اندر حکومت پاکستان نے اڈاپٹ بھی کر لی، جس طرح سے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ پانی کی قلت کے اندر سلوشنز کے اندر ایک سلوشن بھی یہ بھی ہے کہ پانی کی پرائسنگ کی جائے۔ ایگریکلچر کے اندر بھی اگر پانی بہتات کے ساتھ ملتا رہے اور پرائسنگ نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ضیاع ہوگا۔ کراچی کے اندر بھی جو ہاؤس ہولڈ واٹر ہے اس کی بھی پرائسنگ کا امکان جب آئے گا تو کنزرویشن بھی بڑھے گا۔ تو کنزرویشن کے جب آپ کمپریہنسولی اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس کے اکنامک پہلو پر بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشولوجیکل اینڈ بیہیویئرل پہلو پر بھی لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں۔ اور میں پانی کے سلسلے میں مختلف جگہوں پر ایک کمپریہنسو جب بات کرتے ہیں بیہیویئرل چینج کے حوالے سے، تو جس ملک کے اندر مذہب کی اہمیت ہو تو اس ملک کے اندر مذہب جیسا اچھا سوشو اکنامک لیول پر ایتھکس دینے والا، تو اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر اس زمانے میں جس زمانے میں پانی کی قلت کا کوئی ایسا ذکر نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں سے آبادی پانی کی طرف چلی جاتی تھی، مگر پانی کی بڑی بہتات تھی۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہاتھ بھی دھو دریا کے کنارے تو احتیاط کے ساتھ، ہاتھ بھی دھو تو احتیاط کے ساتھ دھو۔ وہاں سے معاملہ چلتا ہے۔ اس کے بعد میں ساری ہسٹری کے اندر رومی کی محبت ایک ریڈ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی محبت کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کے ساتھ محبت کرو، نیچر کے اوپر اپنا پیر ذرا سا نرمی کے ساتھ رکھو۔ تو یہ ایک فرنٹ ہے محبت کا جہاں سے ہم ساری چیزوں کے اوریجن کو تھامنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں آپ کا کام بہترین ایک ڈائریکشن پہ لگ گیا، اور میں بہت امپریسڈ ہوں اس بات سے کہ بڑے چھوٹے عرصے کے اندر حصار فاؤنڈیشن اور پنجوانی چیریٹیبل فاؤنڈیشن نے اور حکومت پاکستان نے، یقیناً NED یونیورسٹی ٹوگیدر ود انگروز کوآپریشن، آپ لوگوں نے مل کر ایک عمارت کی تعمیر اور ایک انسٹیٹیوشن کی تعمیر کو زمین پر رکھ دیا ہے۔ دوسرا لیول جس کی ہم کوشش کرتے رہے تھے، اور میں ظہیر اشیر صاحب کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہر لیول پر جو جتنے 5 سال میں یہاں پر رہا تو جو بھی پانی کا منسٹر آیا،
ہم نے اس کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ تم چیمپئن بنو. جب میں کراچی سے الیکشن لڑتا تھا تب بھی میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یار ہریالی کے حوالے سے کوشش کرو, پانی کی کنزرویشن کی کوشش کرو, پانی کی ری سائیکلنگ کی کوشش کرو. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کی کوششوں کے اندر صرف یہی نہیں کہ حکومت کا حصہ ہے, یہی نہیں کہ تعلیم اور ہیومن ریسورس پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جائے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بے انتہا ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر اس چیز کی قدر ہو جس چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور جو نئے چیلنجز ہیں دنیا کے اندر, جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے اندر انوائرمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے, ان چیلنجز کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک نیشنل اسپرٹ چاہیے, جو صرف پانی میں نہیں بلکہ ہر چیز میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ سب مل کر بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک نیشنل اسپرٹ آف چینج ہو. کیونکہ بہت ساری چینجز کے اندر بہت بڑی ٹیکنالوجیز کی ضرورت نہیں ہے, بہت ساری چینجز کے اندر ایٹیٹیوڈنل چینجز کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں. اینڈ جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو یور تھنکنگ, میں آپ سے ذکر کروں کہ پانی کے ساتھ پچھلے دنوں ہم اس بات کی بڑی فکر کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میل نیوٹریشن بہت ہے اور 38% 35% سے 38% سٹنٹنگ ہے, اور ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوتی, تو لہٰذا وہاں سے بھی ایک میل نیوٹریشن کی شروعات ہے. اور مائکرو نیوٹرینٹس ہماری غذا کے اندر نہیں ہے کیونکہ ہنٹر گیدرر والا جو مکس تھا وہ کرٹیل ہو گیا, ملک سبسٹیٹیوٹ پاؤڈر زیادہ بیچا جاتا ہے. بہر صورت yesterday or 2 days ago I was informed about a World Bank sponsored study in Pakistan جس کے اندر میل نیوٹریشن کو ریلیٹ کیا گیا ہے with the poor quality of water which people are drinking. I had no idea. میں اب تک یہ نہیں سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا میل نیوٹریشن کے اندر نیوٹرینٹس اور پور مدرز ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں ہیں, مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرتا ہے. تو وہ یہ کہ خراب کوالٹی آف واٹر جو ہے وہ نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن کو بھی پیٹ کے اندر اثر کرتا ہے. تو لہٰذا دیٹ از آلسو اے نیو اپروچ ریلیٹڈ ٹو واٹر. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کو اور ذکر کروں اور پھر آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ سے اجازت لوں. اس چیز کا یہ ذکر کروں کہ جب اینگرو کول کے حوالے سے کراچی کے اندر بحثیں ہو رہی تھیں آن انوائرمنٹ اینڈ دی افیکٹ آف انوائرمنٹ, تو وہاں پر یہ بات بھی تھی کہ یہ سیلین واٹر جو نیچے ہے اس کو نکالیں گے اور اس کے لیے لیکس بنائیں گے اور اس کو کریں گے ٹریٹ. تو جس سیشن کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں یہ ان کے ذہن میں یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا کیا کریں گے, مگر ان دا نیکسٹ فیو ایئرز وی کیم ٹو ریئلائز کہ انہوں نے اس کے اندر مچھلی کی بھی فارمنگ کی, جو اس قسم کے پانی کے اندر کھارے پانی کے اندر ٹلاپیا وچ از اے گڈ مچھلی, انہوں نے مچھلی فارم کر بھی دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا واٹر کی کانشیسنس اینڈ the use of water with certain limitations to be able to recycle water, to be able to price water, to be able to, Pakistan has about probably 160 million acre feet of water coming every year on an average, or which is enough for agricultural needs as long as ہم اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور اس کی اپنی ریزنیبل ریکوائرڈ اسٹوریج فیسلٹیز ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے یوزیج کو بہتر کریں. تو تھینک یو ویری مچ. دیکھو یہ جو کار خیر کر انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں, all of you are my heroes in the sense کہ کنٹری جب اکنامک ڈسٹریس میں بھی ہو تو it needs a huge civilian participation which you have shown. تو thank you ladies and gentlemen, good luck for your concluding session. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم.